الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اتوار کو تحریک اسلامی فکری و نظریاتی امور پر آن لائن پروگرام ہوا، جس میں آپ حضرات کے سوالات کا جواب دیا گیا۔ ہمارے کئی بھائی اور بہنوں نے بہت سے سوالات کیے، وقت کی تنگی کی وجہ سے ان سب کے جواب نہیں دیے جا سکے، لیکن بعد میں یہ غور کیا گیا سوالات کی یہ افادیت کے پیش نظر کہ ان کے جوابات دیے جائیں، اور محترم امیر جماعت سے درخواست کی گئی، وہ بھی بخوشی اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آج ان تمام سوالات کے جواب ہم انشاءاللہ محترم امیر جماعت سے حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، دلی سے عالم صاحب لکھتے ہیں، Why there is no female prophet, not even one? All prophets change social, economic, political, religion order of existing society at that time. Allah chooses them and gave them some extra power. It can have been given to female also. Female supported male in every field of spreading will and wishes of Allah. But we don't have any female prophet. Why? بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی نبی عورتوں میں کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا؟ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم کو اتنی بات معلوم ہے کہ ہر قوم میں نبی بھیجے گئے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بعض روایتوں میں تقریباً 1.25 لاکھ کی تعداد بتائی گئی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کتنی تعداد میں آئے ہیں۔ ان سب انبیاء علیہ السلام کی تفصیل ہم کو معلوم نہیں ہے، قرآن میں بس چند انبیاء کا ذکر ہے، تو اس لیے یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ نبی عورتوں میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ بعض بڑے اسلامی اسکالرز، ابن حزم وغیرہ، ان لوگوں کی رائے یہ بھی رہی ہے کہ عورتوں میں بھی انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قطعیت سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ تو نبوت یہ کوئی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کا انتخاب فرماتا ہے جو غیر معمولی کردار کے مالک ہوتے ہیں، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے بہت اونچے مقام پر فائز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس مقام اور منصب پر انہیں فائز کیا جاتا ہے اس کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم میں اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں ہوں، قوم کو متاثر کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ تو ہر زمانے کے حالات کے لحاظ سے متاثر کن شخصیت بننے کے لیے بہت ساری چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ تو جس قوم میں جن شخصیتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کیا کہ وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، نبوت کا مشن بہتر طور پر ادا کر سکتے ہیں، ان کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث سے باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں کہ عورتوں کو بہت اعلیٰ مدارج، اونچے مقامات ملے ہیں، یہ بات طے شدہ ہے۔ قرآن مجید نے کئی نسوانی کرداروں کو، کئی فیمیل کیریکٹرز کو رول ماڈلز کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسیہ اور مریم اور حضرت عائشہ یہ وہ عورتیں ہیں جو درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، یعنی انسانی کمال، ہیومن پرفیکشن کی جو اعلیٰ منزل ہو سکتی ہے اس منزل کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو عورتیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو پہنچ سکتی ہیں، غیر معمولی خدمات انجام دے سکتی ہیں، اللہ کی محبوب ترین بندیاں بن سکتی ہیں، یہ ساری سہولتیں ان کو حاصل ہیں۔ خود اسلامی تاریخ میں عورتوں نے غیر معمولی کردار عطا کیا ہے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نصف علم دین ان کے ذریعے امت تک پہنچا ہے۔ تو یہ اعلیٰ مقام عورتیں آج بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے نبوت یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہے بناتا رہا ہے، لیکن آج کے زمانے میں ہر عورت کو یہ موقع حاصل ہے کہ وہ اپنی خدمات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے اور اپنے کردار کے ذریعے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو حاصل کر سکتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، موجودہ حالات میں عالمی سطح پر تحریک اسلامی کیا کوئی قیادت میسر ہے؟ ہمارے ملک میں بھی ایسی کوئی قیادت نظر نہیں آتی جو اتنے بڑے کاز کو لے کر آگے بڑھ سکے۔ سائل ہیں محمد بشیر الدین صاحب، آصف آباد، تلنگانہ۔ تحریک اسلامی
ان کوششوں کو کہتے ہیں جو اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی اقامت کے لیے دنیا بھر میں ہو رہی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں کوئی ایک ہی تنظیمی ڈھانچے کے ساتھ یا کوئی مشترک آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے ساتھ اس طرح کی کوشش نہیں ہو رہی ہے. تو عالمی سطح پر قیادت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. جہاں تک علمی کاوشوں کا تعلق ہے تو ہم دنیا بھر کے اہل علم سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ہر ملک کے حالات کے لحاظ سے الگ الگ تنظیمیں کام کر رہی ہیں. تو اس لحاظ سے جو پریکٹیکل قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، وہ تو اپنے اپنے ملکوں کی سطح پر ہے. اب ہمارے ملک کے بارے میں بھی آپ نے سوال کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ قیادت، لیڈرشپ کوئی اوپر سے نازل ہونے والی نہیں ہے. اب کوئی نبی اللہ تعالیٰ اتارنے والا نہیں ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی جو ایگزمپلری لیڈرشپ تھی، جو غیر معمولی قیادت تھی، وہ اب ہم کو میسر آنے والی نہیں ہے. اب یہ کام ہم کو کرنا ہے، ہم جیسے انسانوں کو کرنا ہے. اور ہم ہی میں سے قیادتیں ابھریں گی. جیسے ہم ہوں گے ویسی ہماری قیادتیں ہوں گی. اگر ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے تو ہماری قیادت بھی بہتر ہوگی. تو ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں اور اپنے معیار کو بلند کریں، علمی معیار کو، فکری معیار کو، غور و فکر کے معیار کو، تقوی و کردار کے معیار کو. تو انشاءاللہ اسی کا ریفلیکشن ہماری قیادت میں بھی آئے گا اور ہماری قیادتیں بھی بہتر ہوں گی، امپروو ہوں گی. اسلام نے اجتماعی قیادت کا تصور دیا ہے. افراد میں اگر کچھ غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، تو مشاورت کے ذریعے، اجتماعی عمل کے ذریعے ان کمزوریوں کا ازالہ ہوتا ہے اور ہم مل جل کر غور و فکر کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں اور تحریک کے اس قافلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. Next question is Sadiq from Kozhikode, Kerala. How people who are illiterate in Islamic knowledge doing their dawah? I think what you mean to ask is if someone is not having sufficient knowledge of Islam, how he can communicate the message of Islam or how he can engage in dawah work. So the first thing is, whatever responsibility you have, it is also your responsibility to gain the knowledge and expertise that is required to fulfill that responsibility. If namaz is farz on you, then the knowledge of namaz is also farz on you. So you should try to gain the knowledge of namaz, knowledge of salah. Similarly, if dawah work is, if you think that dawah work is mandatory and dawah work is your duty, then you should try to get the proper knowledge and expertise that is required for dawah work. That is number one. Number two is, we are accountable for communicating whatever we have, whatever knowledge, whatever information about Islam we have, we are accountable to communicate them. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Ballighu anni walau aya." Even if you know a single verse, a single thing about Islam, then communicate it. So basic knowledge and fundamental knowledge of Islam everybody has. So he is accountable to communicate that knowledge, and simultaneously it is his responsibility to gain maximum knowledge and maximum expertise that is required to perform his duties at optimum level. اگلا سوال ہے محمد عاقب صاحب چنئی سے. How do we deal with veganism and the supposed ethical upper hand its followers are espousing? جی، ویگنزم کا ایک ایسپیکٹ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کا ڈائٹری چوائس ہو سکتا ہے کہ کسی کو وہ غذا پسند ہے تو ٹھیک ہے. We should respect that choice. Everybody is free to opt for his dietary preference. تو اگر کسی کا یہ ڈائٹری پریفرنس ہے، غذائی ترجیح ہے، تو ظاہر اس کا حق اس کو حاصل ہے. لیکن اگر کوئی ایتھیکل ریزننگ کی وجہ سے یہ چوائس کر رہا ہے اور باقی چیزوں کو انیتھیکل سمجھتا ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو کہ انسان کا جو نیچر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، وہ نیچر انسان کا اس طرح ہے کہ اس کو نان ویج کی بھی ضرورت ہے، ویج کی بھی ضرورت ہے. ایک بیلنس ڈائٹ ان سب چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ہی کچھ اس طرح بنایا ہے کہ ایک ایکو سسٹم میں ہم سب ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں. مختلف اسپیسیز وہ اپنی ڈائٹری ریکوائرمنٹس کے لیے، اپنی ڈائٹری نیڈس کے لیے دوسرے اسپیسیز پر ڈیپینڈنٹ ہے. یہی اس ایکو سسٹم کی فلسفی ہے. اور اگر اس طرح ایک دوسرے پر ڈیپینڈنس نہ ہو تو یہ ایکو سسٹم باقی نہیں رہ پاتا. یہ بھی ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. پھر ہم یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ صرف اینیملز کے اندر ہی جان نہیں ہوتی بلکہ پلانٹس کے اندر بھی جان ہوتی ہے، وہ بھی لیونگ بینگز ہیں. تو اگر ہم لیونگ بینگز کو کھانا انیتھیکل سمجھتے ہیں تو پھر زندہ رہنا ہی پاسبل نہیں ہے.
اس لیے کہ اینیملس بھی لیونگ بینگس ہیں، پلانٹس بھی لیونگ بینگس ہیں. تو ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. ایکو سسٹم میں ہم سب ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کوئی انیتھیکل نہیں ہے، بلکہ یہ وتھ ان دی باؤنڈریز آف ایتھکس ہے، اور یہی فطرت کا تقاضا ہے. البتہ اس میں جو ایتھیکل پرنسپلس ہیں اس کو ہم کو فالو کرنا چاہیے. غیر ضروری شکار نہیں کرنا چاہیے. جو اسپیسیز ایکسٹنکٹ ہونے کے در پہ ہیں، جن کی بقا خطرے میں ہے، ایسے اسپیسیز کو شکار نہیں کرنا چاہیے. اینیملس کو سلاٹر ایتھیکل طریقوں سے کرنا چاہیے، ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. تو ان ایتھیکل پرنسپلس کو فالو کرتے ہوئے آپ کو ایک نارمل نیچرل ڈائٹ اختیار کرنی چاہیے. اگر ہم اس کو چھوڑ کر ساری جو ڈائٹ کے بہت سارے جو قسمیں ہیں یا جو آپشنس اویلیبل ہیں ان سب کو چھوڑ کر کسی پرٹیکولر ڈائٹ تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، تو یہ کوئی نیچرل سلیکشن نہیں ہوگا، یہ کوئی نیچرل چیز نہیں ہوگی، فطری چیز نہیں ہوگی. عتیب عبداللہ, Coimbatore, Tamil Nadu. Why Indians are getting support from the Prince and Princess of UAE and OIC countries all of a sudden? And how long can we expect their support? What will our stand be if the support continues like this? بہرحال اس کے دو ایسپیکٹ ہیں. ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں، تو اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ وہاں کچھ لوگ پرووکیٹیو یا ہیٹ فل مٹیریل سوشل میڈیا پہ پھیلا رہے ہیں، تو وہاں کے قوانین کے مطابق اس پہ ایکشن لوگ لے رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں کے قوانین کا معاملہ ہے. ہمارے انڈین مشنز نے بھی اپیل کی ہے شہریوں سے کہ قوانین کا احترام کریں اور مذہبی منافرت نہ پھیلائیں. اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو اس ملک کے قانون کے مطابق آپ پر ایکشن ہوگا. تو یہ ظاہر ہے کہ وہاں کا ایک لوکل معاملہ ہے، وہاں کے قوانین کے مطابق لوگوں سے ڈیل کیا جا رہا ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے معاملات میں کچھ بیانات دوسرے ملکوں کی جانب سے آئے ہیں. تو وہ کیوں آئے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے، وہ سب ہم نہیں جانتے اور اس تفصیل میں جانے کا موقع بھی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی بات ہم کو اچھی طرح سمجھنی چاہیے اور واضح بھی کرنی چاہیے لوگوں پر کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے مسائل خود حل کر سکتے ہیں اور انہیں خود حل کرنا چاہیے. اس ملک میں جوڈیشری موجود ہے، اس ملک میں میڈیا موجود ہے، اس ملک کے عوام کی بہت بڑی تعداد آج بھی وہ پلورلسٹک ویلیوز، ہیومن ویلیوز میں یقین رکھتی ہے. تو اس لیے ہمیں کسی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور بیرونی انٹرونشن کو انکریج بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے مسائل اس ملک میں خود حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یقیناً یہ بڑا مسئلہ ہے جو اسلام کے بارے میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، میڈیا اور سوشل میڈیا پہ جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں خود سماج میں جس طرح کی نفرت پھیل رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے اس ملک کا. لیکن اس ملک کے عوام، یہاں کی سول سوسائٹی، یہاں کی چھوٹی بڑی تنظیمیں، یہ سب اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں، حل کرنے کے لیے کیپیبل ہیں. ہمیں یہاں کے اپنے دیگر انصاف پسند بھائیوں کی مدد سے اس مسئلے کو اپنے ملک میں حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے کسی بیرونی طاقت سے مدد کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. آج کی دنیا میں اور اس وقت جس طرح کی نیشن اسٹیٹ کا جو کچھ سینیریو ساری دنیا میں پایا جاتا ہے، اس میں کوئی بھی ملک دوسرے ملک کے حالات میں انٹرونشن نہیں کر سکتا، اور اس کی نہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے اور نہ اس کے لیے کوئی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ اپنے مسائل کو خود اپنے بلبوتے پر حل کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے. The next question is from Saadat Hussain, JNU. ہندوستانی مسلمانوں میں ذات پات کے مسئلے کا حل کے لیے تحریک اسلامی ہند کی کیا پیشکش رہی ہے؟ تحریک اسلامی ہند بہت ہی شدت کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ اس بات کو اٹھاتی رہی ہے ماضی میں بھی اور برابر اٹھاتی رہے گی کہ ذات پات کا یہ فلسفہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے اور کسی قسم کی ذات پات کی تفریق نہیں ہونی چاہیے. جن سماجی برائیوں کے خلاف تحریک نے ماضی میں بہت ہی زبردست جدوجہد کی ہے، کامیاب جدوجہد کی ہے، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ذات پات کی تفریق کا مسئلہ بھی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ تحریک اسلامی کے حلقوں میں اس کے نتیجے میں لوگوں نے بڑی بڑی تبدیلیاں کی. کئی لوگوں نے تو اپنے نام تک بدل دیے، یعنی جو کاسٹ آئیڈینٹی ہے وہ اپنے نام سے ہٹا دیا، اور ان دوسرے ظاہر ہے کہ شادی بیاہ کے تعلقات یہ ذات پات کے اس نظام کو ختم کرنے کا ایک بہت ہی مؤثر ٹول ہوتے ہیں.
تو تحریک اسلامی میں ہر جگہ آپ اس طرح کی مثالیں دیکھیں گے، کثرت سے دیکھیں گے کہ لوگوں نے جو مقامی روایتیں ہیں ان روایتوں سے ہٹ کے شادیاں کی ہیں، اسلام کی تعلیم کے مطابق سارے انسانوں کو برابر سمجھتے ہوئے شادی بیاہ کے رشتے قائم کیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں تحریک اسلامی ماضی میں بھی بہت کچھ کوشش کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی کوشش کرتی رہے گی۔ ظاہر ہے کہ اس مسئلے کا بنیادی حل اویئرنیس ہی ہے۔ لوگ اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، اپنے لوکل کسٹم سے، ٹریڈیشن سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس طرح کی برائیاں آتی ہیں۔ تو اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ لوگوں تک اسلام کی تعلیمات پہنچائی جائیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام میں اس قسم کے تصورات کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ چیز اسلام میں سخت ناپسند ہے۔ تو یہ پیغام جتنا عام کریں گے اور لوگوں کو جتنا ایجوکیٹ کریں گے اتنی آسانی سے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو تحریک اسلامی کا بنیادی کام، اصل کام تو یہی ایجوکیشن ہے، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں کو بتائی جائیں، ان کو کمیونیکیٹ کی جائیں۔ اسی کے لیے تحریک پورے ملک میں کام کر رہی ہے۔ طارق انصاری صاحب آسام سے سوال کرتے ہیں، ہاؤ ڈو یو امیجن پوسٹ کووڈ کلچر؟ واٹ آر دا نیو پاسبلٹیز ان ایجوکیشن، کریئر، فائنینس اینڈ اسپرچویلٹی؟ واٹ آر یور ایڈوائسز؟ جی یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو کووڈ پینڈیمک ہے اس وقت ساری دنیا میں، اس کے بعد دنیا میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ جس بڑے تبدیل شدہ صورتحال سے ساری دنیا گزری ہے اس کے امپیکٹس ہوں گے اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کے اثرات ہوں گے۔ اب کچھ اثرات بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ، کچھ اثرات اندیشے اس بات کے بھی ہیں کہ کچھ غلط منفی اثرات بھی ہوں گے اس کے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، اس سے پہلے بھی کل بھی میں نے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو اس کے مثبت اثرات ہو سکتے ہیں اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور جو منفی اثرات ہو سکتے ہیں اس کے ازالے کی، اس سے انسانیت کو بچانے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ مثبت اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ تو انسانیت کا خدا کی طرف پلٹنا۔ آپ نے اسپرچویلٹی کے بارے میں بھی سوال کیا ہے، تو خدا کی طرف انسانیت کا پلٹنا، خدا کے وجود کو محسوس کرنا، اپنی کمزوری کو محسوس کرنا، اپنی بے بسی کو محسوس کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کئی باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ غریبوں کے دکھ درد کا احساس انسانیت کو ہو رہا ہے، مساوات کا احساس ہو رہا ہے کہ سارے انسان الٹیمیٹلی مساوی ہیں، ان کے پرابلمز ایک جیسے ہیں، ان کی مشکلات ایک جیسی ہیں، یہ احساس اس کو تقویت مل رہی ہے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان سب احساسات کو تقویت ملے اور لوگ یہ صحیح لیسنز اس وبا سے حاصل کریں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے دنیا کے منظرنامے میں اچھی تبدیلیاں آئیں، مثبت تبدیلیاں آئیں، ہماری دنیا زیادہ ایکویٹیبل بنے، زیادہ انوائرمنٹ فرینڈلی بنے، ایکو فرینڈلی بنے، زیادہ انسانیت دوست، غریب پرور بنے، جو اکنامک انیکوالٹی ہے وہ دور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کائنات کے پیدا کرنے والے سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ تو اس کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، ان صحیح لیسنز کی طرف انسانیت کو متوجہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح اور اگر ذیلی اثرات آپ دیکھنا چاہیں تو ٹیکنالوجی کا بہت اچھا استعمال ہوا ہے، تو اس استعمال کو اور فروغ ملنا چاہیے۔ جو مثبت استعمال ہے ٹیکنالوجی کا اس کو ہم کو انکریج کرنا چاہیے۔ لیکن نگیٹو سائیڈ میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ سرویلنس بڑھ گیا ہے، انسانوں پر حکومت کا کنٹرول بڑھ گیا ہے، یہ دھیرے دھیرے ختم ہونا چاہیے، دنیا نارمل ہونی چاہیے، اس کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سوشل ڈسٹینسنگ جو ہم نے ایک مجبوری میں آپشن اختیار کیا ہے، یہ مستقل طور پر انسانوں کے درمیان دوری پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بننے پائے، اس کو ہمیں یقینی بنانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ہی تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن مختصراً یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ جو اس کے مثبت اثرات ہیں، پازیٹیو امپیکٹس ہیں، اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو منفی اثرات، نیگیٹو امپیکٹس ہیں، اس سے انسانیت کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ملک اکبر صاحب بھانڈوپ ممبئی سے سوال کرتے ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری افرادی قوت سے بہت زیادہ پروگرامز طے ہونے کی وجہ سے ہم کوئی نتیجہ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں؟ طاقت منتشر ہو جا رہی ہے، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، یہ کئی محاذوں پر جو ہم کام کر رہے ہیں تو وہ کچھ اپنی خوشی سے یا اپنے چوائس سے ہم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ہم کو شوق ہے ان سارے کاموں کا، اس لیے ہم نے اتنے سارے کام اپنے اوپر لاد لیے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ چونکہ تحریک اسلامی مکمل اسلام کی داعی ہے، مکمل اسلام کی علمبردار ہے، انسانی زندگی بہت پیچیدہ ہے اور اس کا تعلق زندگی کے تمام شعبوں سے ہے،
تو جب آپ مکمل اسلام کی دعوت دیں گے اور مکمل اسلام کی طرف انسانیت کو متوجہ کریں گے تو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو کام کرنا پڑے گا. ہر شعبے میں اسلام کی رہنمائی کیا ہے اس کو اپنے قول سے بھی بتانا پڑے گا, اس کے عملی نمونے بھی دنیا کے سامنے پیش کرنے پڑیں گے. تو یہ آپشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کچھ سلیکٹ کر لیں, یہ کمپلسری ہے ہمارے لیے, لازمی ہے کہ جب آپ مکمل اسلام کے داعی ہیں تو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو متحرک اور ایکٹیو رہنا پڑے گا. اب یہ کہ ہماری افرادی قوت کم ہے تو یہ بات ہم بار بار کہتے رہے ہیں, اور اس میقات میں بھی ہم نے اس پر بہت سٹریس کیا ہے کہ تحریک اسلامی کا مطلب صرف جماعت اسلامی ہند کے ارکان کارکنان نہیں ہے, بلکہ ساری ملت اسلامیہ وہ چاہے مانے نہ مانے اس تحریک کی غیر اقراری کارکن ہیں, انڈکلیئرڈ ورکرز ہیں. تو ہمیں پوری امت کی صلاحیتوں کو, پوری امت کی قوت کار کو اس کام میں لگانا چاہیے. ہماری جو ذیلی تنظیمیں ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ امت سے لوگ اس میں شامل ہوں, بڑی تعداد میں عام لوگ اس میں شامل ہوں. بدقسمتی سے کئی جگہوں پر ہمارے کام کا انداز ابھی تک ایسا نہیں بن پایا ہے کہ ہم اپنے محدود حلقے کے علاوہ امت کی جو توانائیاں ہیں, قوتیں ہیں اور صلاحیتیں ہیں اس کو اپنے کام میں استعمال کر سکیں. وہ مزاج ہم کو بنانے کی ضرورت ہے کہ پوری امت کو ہم اس کام میں انوالو کریں. اگر اس طریقے سے آپ سوچیں گے تو افرادی قوت کی کمی کا احساس آپ کو نہیں ہوگا. آپ کو محسوس ہوگا کہ ابھی بھی بہت سارے ٹیلنٹس, بہت ساری قوتیں, بہت سارے پوٹینشیلز ان یوزڈ ہیں, ان یوٹیلائزڈ ہیں. ان کو استعمال کرنے کی, ان کو کام دینے کی ضرورت ہے. کام کی کمی ہوگی. اگر پوری امت کی ساری قوتوں کو آپ استعمال کرنے کی فکر کریں تو انشاءاللہ کام کی کمی ہوگی, افراد کی کمی نہیں ہوگی. محمد عرفان صاحب حیدرآباد سے سوال کر رہے ہیں, زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کو قائم کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند کے پاس کیا لاہ عمل ہے؟ جی, جماعت اسلامی ہند اس کی طرف برابر متوجہ کر رہی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ اجتماعی طور پر ہی ہونی چاہیے. جب زکوٰۃ کی برکتیں, ظاہر ہے زکوٰۃ کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں گے تو فرض ادا ہوگا اور آپ کو اجر ملے گا, ثواب ملے گا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں سماج میں تبدیلی آئے گی, غربت ختم ہوگی, معاشی مساوات کی طرف آپ بڑھیں گے. تو یہ دوسرا پہلو اجتماعی زکوٰۃ ہی کی صورت میں ممکن ہے. جب تک اجتماعی نظام نہیں بنے گا اس وقت تک زکوٰۃ کی یہ ساری برکتیں, یہ سارے فائدے پوری طرح حاصل نہیں ہوں گے. اس لیے ہم عوام کو, مسلم عوام کو زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کی طرف برابر متوجہ کرتے رہے ہیں. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کہ اپنے طور پر ہم نے زکوٰۃ کا ایک اجتماعی نظام قائم کیا ہے ہمارے بیت المال کے تحت. جو لوگ ہم سے متفق ہیں اور ہمارے کاموں کو پسند کرتے ہیں, ہمارے نظام پر اعتماد کرتے ہیں, وہ اس بیت المال کے ذریعے اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے جتنا کچھ ممکن ہے ہم غربت کے ازالے کے لیے اور زکوٰۃ کے دیگر مداد کے جو مقاصد اور مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں. لیکن ہماری خواہش, کوشش یہ ہے کہ امت کا اجتماعی نظام وجود میں آئے. اس کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں جگہ جگہ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا عملی طریقہ یہی ہے کہ جن مقامات پر, دیہات کی سطح پر یا کسی محلے کی سطح پر, کالونی کی سطح پر, جہاں بھی ممکن ہے, جہاں بھی مسلمانوں کے تمام طبقات کا اس بات پر اتفاق ہو جائے, وہاں ایسے اجتماعی نظام کے قیام کی کوششیں ہونی چاہیے. ملک میں بعض جگہوں پر ایسی کوششیں ہوئی بھی ہیں, ایسے تجربات چل بھی رہے ہیں, بڑے کامیاب تجربات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان تجربات کا دائرہ اور وسیع ہونا چاہیے. اس کے لیے انشاءاللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک تفصیلی خاکہ اور ایک سسٹم بھی ہم سجیسٹ کریں گے انشاءاللہ جلدی. تو اس کو جگہ جگہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تجربات اگر محلے کی سطح پر, کالونی کی سطح پر اور ولیج کی سطح پر جگہ جگہ شروع ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اس کا دائرہ بڑھایا جا سکتا ہے, اور ریاستی اور ملکی سطح پر بھی اس طرح کے نظام کے قیام کی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں. ابو ولید محمد خالد عبد الرحمن صاحب حیدرآباد سے سوال کر رہے ہیں, جناب کیا ہم تحریک اسلامی کو ایک عوامی تحریک میں تبدیل کر سکیں گے, اور کب یہ ممکن ہے کہ تحریک اسلامی خواص کے علاوہ عام لوگ اس کے عظیم مقصد سے وابستہ ہو جائیں, جبکہ کوئی بھی تحریک جب تک کامیاب نہیں ہو سکتی کہ وہ خاص نفوذ سے آگے بڑھ کر عام نفوذ پر مشتمل نہ ہو, اور ہر انقلاب یا تبدیلی کے لیے کثیر تعداد میں عوامی وابستگی ناگزیر ہے. جی, آپ کی بات صحیح ہے
کہ تحریک اسلامی کو اب آگے بڑھ کر عوام میں اپنے اثر و رسوخ کو، اپنے نفوذ کو بڑھانے پر توجہ دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایک عوامی تحریک بنے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ فیصلے سے نہیں ہوگا کہ ہم آج یہاں فیصلہ کریں کہ کل سے ہم کو عوامی تحریک بننا ہے اور عوامی تحریک بن جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو آپ کے کام سے، آپ کی سرگرمیوں سے اور آپ کے سماجی اثرات سے ڈیفائن ہوگا کہ آپ عوامی تحریک بن پا رہے ہیں نہیں بن پا رہے ہیں۔ تو جتنی تیزی سے آپ کام کریں گے، عوام کو متاثر کریں گے اور عوام کے بڑے طبقے کو اپنے قریب لانے میں کامیاب ہوں گے، اتنی زیادہ آسانی سے، اتنی زیادہ تیزی سے آپ عوامی تحریک بنیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 20-25 برسوں میں تحریک اسلامی نے ایسے بہت سے فیصلے کیے ہیں جو عوامی تحریک کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت ساری جو ذیلی تنظیمیں قائم کی گئی ہیں، SIO سے لے کے MPJ اور اس طرح کی کئی چھوٹی بڑی تنظیمیں جو تحریک نے قائم کی ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ سماج کے مختلف طبقات تک ہماری رسائی ہو۔ جو لوگ پوری طرح تحریک سے متفق نہیں ہیں یا تحریک کے تمام کاموں میں شامل نہیں ہونا چاہتے یا ہم سے مسلکی، نظریاتی یا کسی بھی قسم کا اختلاف رکھتے ہیں، وہ بھی کم از کم چند معاملات میں، 1 کام میں، 2 کام میں، 3 کام میں ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ تو اس کے لیے بہت ساری ذیلی تنظیمیں بنائی گئیں۔ بڑے پیمانے پہ خدمت خلق کا کام ہم نے شروع کیا اور ایسے کئی ادارے ہمارے افراد کے ذریعے قائم ہوئے جس کے ذریعے ہم سماج کے مختلف طبقات میں عوام کی خدمت کا اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم عوام تک پہنچیں۔ تو یہ سب جو اقدامات ہیں، اگر آپ گزشتہ 20-25 برس کی تحریک کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ محسوس کریں گے کہ ان اقدامات کا مقصد یہی ہے کہ ہم عوام تک پہنچیں، عوام تک ریچ ہوں۔ اب دھیرے دھیرے ان اقدامات کے اثرات بھی ظاہر ہو رہے ہیں، نتائج بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی کوششوں کی رفتار تیز کریں گے اور یہ جو کچھ فیصلے کیے گئے ہیں ان فیصلوں کو نافذ کریں گے اور صحیح اسپرٹ کے ساتھ نافذ کریں گے، صرف نافذ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ صحیح اسپرٹ کے ساتھ نافذ کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسپرٹ یہ ہے، اگر ہم نے MPJ قائم کی ہے تو اس کی ایک اسپرٹ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم سماج کے مختلف طبقات کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ صرف جماعت کے ہی ارکان کارکنان مل کر MPJ چلائیں گے تو وہ اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ آپ سماج کے بڑے حصے کو اس کے ذریعے اپنے قریب لائیں گے تو اس کا مقصد حاصل ہوگا۔ تو فیصلے نافذ کریں، اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ نافذ کریں ہر سطح پر، تو انشاءاللہ ہم عوامی تحریک بنیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب ان فیصلوں کی روح کو سمجھیں اور ان کی اسپرٹ کے ساتھ ان کے نفاذ پر توجہ دیں۔ جتنا تیزی سے یہ کام ہوگا اتنی زیادہ تیزی سے انشاءاللہ ہم ایک عوامی تحریک بننے میں کامیاب ہوں گے۔ ماشاءاللہ، مطمئن کرنے والا جواب آپ نے عنایت فرمایا۔ کریم الدین فرام وجے واڑہ AP۔ السلام علیکم۔ What should be strategic plan in Indian Islamic movements with reference to Islamophobia context in social and legal aspects؟ تو دیکھیے، یہ اسلاموفوبیا یا اسلام کے خلاف نفرت کی، بیزارگی کی، غلط فہمیوں کی جو لہر چل رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کا تعلق ماس موبیلائزیشن سے ہے، پبلک اوپینین سے ہے۔ تو پبلک اوپینین اگر نیگیٹو بن رہا ہے تو اس کا ازالہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ پبلک اوپینین کو پازیٹیو بنانے کی مہم چلائیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ تو ہو نہیں سکتا۔ لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی ہیں تو غلط فہمی پھیلانا مشکل کام ہے، صحیح بات پھیلانا آسان کام ہے۔ تو ہم صحیح بات پھیلائیں آسانی سے، صحیح بات ہم پھیلائیں، اس کا حل یہی ہو سکتا ہے۔ غلط بات وہاں پھیلتی ہے جہاں صحیح بات لوگوں کے سامنے موجود نہ ہو۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی انسان کے بارے میں اخبارات میں آ جائے کہ وہ چور ہے، ڈاکو ہے، تو وہ لوگ اس پہ یقین کریں گے جو اس کو نہیں جانتے، جو اس سے واقف نہیں ہیں، جن سے اس کا کنٹیکٹ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اس سے واقف ہیں، اس کو جانتے ہیں، روزمرہ کے کنٹیکٹ میں ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ایک شریف آدمی ہے، چوری نہیں کر سکتا، وہ کبھی میڈیا کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ تو میڈیا کی بات وہاں چلتی ہے جہاں راست ہیومن انٹریکشن نہیں ہوتا، جہاں انسانی رابطہ نہیں ہوتا، وہاں میڈیا ڈومینیٹ کرتا ہے، میڈیا کامیاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک میں ہم کو اس طرح کی پوزیشن میں رکھا ہے کہ ملک کے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں الحمدللہ مسلمان موجود ہیں، اسلام کے ماننے والے موجود ہیں۔ وہ اگر فیصلہ کریں کہ وہ اپنی زبان سے، عمل سے صحیح اسلام کمیونیکیٹ کریں گے، اپنے ہندو، سکھ، عیسائی بھائیوں سے تعلق قائم کریں گے اور ان تک اسلام کے صحیح پیغام کو، صحیح میسج کو عام کریں گے،
اپنی زبان سے بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے. اور جب ہمارے ملک کے غیر مسلم بھائی اسلام کو میڈیا سے نہیں سمجھیں گے بلکہ مسلمانوں سے سمجھیں گے. آج وہ میڈیا سے سمجھ رہے ہیں, میڈیا سے ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام کیا ہے. جب یہ سچویشن آ جائے گی کہ میڈیا کے بجائے وہ مسلمانوں سے معلوم ہوگا ان کو کہ اسلام کیا ہے, تو انشاءاللہ یہ صورتحال باقی نہیں رہے گی. یہ صورتحال چند مہینوں میں ختم ہو سکتی ہے اگر سارے مسلمان آج اٹھ کھڑے ہوں اور یہ طے کریں کہ وہ اسلام کو بڑے پیمانے پر کمیونیکیٹ کرنے کی, اس کی اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے کی مہم میں جٹ جائیں گے. 3 مہینے 4 مہینے یہ کام کریں گے تو چند مہینوں میں یہ سچویشن بدل سکتی ہے. نفرت اور تفریق یہ اس ملک کے مزاج کا حصہ نہیں ہے. یہاں صدیوں سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے آ رہے ہیں. اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں جو ویژول امیجز ہیں وہ اس ملک کی میموری میں صدیوں سے موجود ہیں. تو اس لیے ان غلط فہمیوں کو رفع کرنا, دور کرنا اس ملک میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. ضرورت صرف ہماری سرگرمی کی ہے, ایکٹیویٹی کی ہے. تو اسلاموفوبیا کا علاج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر اسلام کی صحیح تعلیمات کو کمیونیکیٹ کرنے کی مہم چلائیں. اس کے علاوہ دوسرا اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے عمل سے بھی اسلام کا صحیح مظاہرہ کریں. آپ زبان سے اسلام کی صحیح تعلیمات کمیونیکیٹ کریں لیکن آپ کا عمل, آپ کا کردار وہ بہت خراب ہو تو اس کے نتیجے میں بھی اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلتی ہے. تو ہمارا عمل بھی درست ہو اور ہم صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا. اور اس کے علاوہ اور کسی طریقے سے حل نہیں ہوگا. یہ بھی میں عرض کر دوں کہ لوگ بار بار لاہ عمل, اسٹریٹجی, پلان, فلاں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اور کوئی پلان, اور کوئی اسٹریٹجی, اور کوئی لاہ عمل زمین پر موجود نہیں ہے جس کے ذریعے اس مسئلے کو آپ حل کر سکیں. بس یہ ایک ہی لاہ عمل ہے. اب اس کی جزیات میں کریٹیویٹی ہو سکتی ہے, انوویشن ہو سکتا ہے کہ آپ کس لینگویج میں تعلیمات عام کریں, غلط فہمیاں کیسے دور کریں, ڈسکورس کیسے کھڑے کریں, اس کے لیے ڈائنامکس کیا ہوں, اس کے لیے ٹولز کیا استعمال کیے جائیں. اس میں انوویشن ہو سکتا ہے, اس میں نئے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں, اس میں کریٹیویٹی آپ لا سکتے ہیں. لیکن بنیادی بات کہ پیغام آپ کو عام کرنا ہوگا اور پبلک اوپینین کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی. یہ جو بنیادی راستہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ آپ کے پاس موجود نہیں. سید اسماعیل حسینی صاحب حیدرآباد سے سوال کر رہے ہیں, لاک ڈاؤن کے بعد صورتحال بہت کچھ بدل جائے گی, متعدد اندیشے ہیں, دعوت کی پالیسی کیا ہوگی؟ جی, پالیسی میں کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد بھی انسان وہی ہوں گے, مسائل بھی کم و بیش وہی ہوں گے, لوگوں کے معتقدات, بلیفز اور سوچ اس میں بھی کوئی بہت بڑی ہمالیائی تبدیلی آئے گی ایسا نہیں ہوگا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی بیسک پالیسی چینج کی ضرورت ہوگی. پالیسی وہی ہوگی, اسی دعوت کو آپ کو انسانیت کے سامنے پہنچانا ہے, پیش کرنا ہے. البتہ مواقع آپ کے بڑھ جائیں گے. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو انسانیت کا ضمیر جس طرح نرم ہوا ہے اور خدا کی طرف پلٹا ہے, اور ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں کی طرف بھی بہت سے انسان متوجہ ہوئے ہیں, تو ان سب حالات کی وجہ سے آپ کے لیے مواقع بڑھ گئے ہیں, اپارچونٹیز بڑھ گئے ہیں. اس کا استعمال کرنا ہے. پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی میں نہیں سمجھتا کہ کرنے کی ضرورت ہے. جابر منصوری صاحب فرام احمد آباد ویسٹ, any future book writing on issue of homosexuality, lesbian and LGBT answering Islamic concept? Fiqh Academy R&D is doing any research on rebuttal of non-ethical issues as above? I think we already have several books on this topic, and in future also, inshallah, work will be going on this. You might be aware that in this term we have tried to strengthen our Tasnifi Academy, and Tasnifi Academy is taking up many research projects, many writing projects, and it is involving people and experts from different strata and different disciplines, and trying to come out with new books and new writings relevant to our times and our challenges and our problems. So this topic inshallah will also be covered with more clarity and more scientific arguments and more specific replies to the arguments that are normally put in favor of all these things. So inshallah this will come out, but already we are having some books. You can, till new books come, you can get benefited from the available literature also. محترم ناظرین,
بہت سے سوالات ایک جیسے ہیں، تو ہم یہ کریں گے کہ ان میں سے جو سوالات ایک جیسے ہیں ان کو کلب کریں گے اور اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ شمیم احمد فرام گنٹور: In Modi's Islamophobic India, Muslims are singled out and witch hunted. Do you have any well-deliberated and solid plan of action for Indian Muslims, or shall they wait for any miracle to happen, or shall we think of taking up arms to fight back the injustices? اسی طرح کا ایک سوال کیا گیا ہے، لیکن یہاں سائل کا نام موجود نہیں ہے۔ آج کے اس دور کا موازنہ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے کیا جائے تو آج کے فرعون کے ذریعے چھوڑے گئے ان جادوئی سانپوں CAA, NRC, NPR کے خلاف امت مسلمہ کا وہ کون سا کام ہو سکتا ہے جو ان سب کو نگل لے؟ جناب حامد صاحب نیلور آندھرا پردیش سے سوال کر رہے ہیں، ہندوستان کے حالت حاضرہ میں امن قائم کرنے کے لیے کیا جماعت اقدامات کر رہی ہے؟ حکومت سے اس کے سلسلے میں بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تحسین حمیرہ پامرو، ضلع کرشنا AP: محترم امیر، فضائی طاقتیں جس تیزی سے لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھول رہی ہے، اتنی تیزی سے ہم محبت کے پیغام کو عام نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیا اس ضمن میں جماعت اسلامی کا کوئی خاص لاہ عمل ہے؟ ایڈوکیٹ C. احمد فیاض، پال گھاٹ، کیرلا: What is the view of JIH on RSS and its genocidal project? How it can transform the people through Dawa when Muslims in India are at the edge of a genocidal project? Do JIH thinks that Sangh Parivar leaders can be transformed to a Muslim through Dawa? اسی طرح کا سوال جناب داؤد صاحب نے کیا ہے۔ تحریک اسلامی ہند ہندوستان کے مسلمانوں کو موجودہ حالات سے باہر نکالنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی، تو ان سب سوالات کے جواب میں 2-3 باتیں کچھ تفصیل سے مجھے عرض کرنی پڑیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض سوالات سے مایوسی بھی جھلکتی ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے حالات اس امت پر سابق میں بھی آتے رہے ہیں، دنیا کی مختلف قوموں پر آتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اچھے حالات پیدا کرتا ہے اور کبھی مشکل حالات سے بھی آزماتا ہے۔ مشکل حالات قوموں پر اس لیے آتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ اپنا احتساب کرتی ہیں، اپنے آپ کو بدلتی ہیں، اپنی انرجیز کو بڑھاتی ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہیں، اپنا ریویو کرتی ہیں اور زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ، زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ اپنے سفر کو آگے بڑھاتی ہیں۔ تو اس لیے ان حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم مایوس ہوں گے تو یہ ہماری خودکشی کی طرف پہلا قدم ہوگا، یہ اسلام دشمنوں کی پہلی بڑی فتح ہوگی۔ تو ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض اور باتیں بھی کہی گئی ہیں کہ ریڈیکلائزیشن وغیرہ، تو ریڈیکلائزیشن بھی اس مسئلے کا نہ تو حل ہے اور نہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام اس کی تعلیم بھی نہیں دیتا، تو یہ بھی مایوسی ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ریڈیکلائزیشن بھی مایوسی کا، فرسٹریشن کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ بھی خودکشی کا راستہ ہے۔ مایوسی بھی خودکشی کا راستہ ہے، اور ریڈیکلائزیشن، انتہا پسندی، یہ بھی خودکشی کا راستہ ہے۔ تو ایسے راستوں سے ہم کو خود بھی محفوظ رہنا چاہیے، اپنے نوجوانوں کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے، ان کے اندر امید جگائے رکھنا چاہیے، جد و جہد، کاوش، محنت، اسٹرگل، اس کا جذبہ ان کے اندر بیدار رکھنا چاہیے، اور صحیح ڈائریکشن میں جد و جہد ہم کریں گے تو انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ یہ وقتی حالات ہیں، ٹیمپرری حالات ہیں، کوشش کریں گے تو ان میں تبدیلی آئے گی۔ جتنی تیزی سے کوشش کریں گے اتنی تیزی سے انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان حالات کو بدلنے کے لیے دونوں سطح پر کاوشیں ضروری ہیں۔ کچھ کاوشیں شارٹ ٹرم بھی ضروری ہیں جو مسئلے کو فوری حل کرتی ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا گھر کچا گھر ہے، جھوپڑی ہے، اور یا آپ کے چھت میں سوراخ ہے اور بارش آ گئی تیز اور گھر ٹپکنے لگا، تو آپ فوری جا کر کچھ پولیتھین وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں اور بارش روک دیتے ہیں۔
اور اس کے بعد جیسے ہی بارش رک جاتی ہے، بلکہ بارش کے دوران ہی مرمت کی اور پرماننٹ اس کے ریپیئر کی بھی فکر کرتے ہیں. دونوں کام آپ کرتے ہیں. تو اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دونوں کام ضروری ہوتے ہیں کہ کچھ امیڈیٹ، ٹیمپرری، شارٹ ٹرم ریسکیو میجرز اور مسئلے کے پرماننٹ مستقل حل کے لیے لانگ ٹرم دیر پا کوششیں، اس کے لیے صبر کے ساتھ جدوجہد کرنا، اس دوران جو مشکلات آ رہی ہیں ان مشکلات کو برداشت کرنا، اس کو انگیز کرنا، اسے اللہ کی آزمائش سمجھنا. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو اس ہندوستان میں اس وقت جو مسائل درپیش ہیں اس میں کچھ کام ہم کو شارٹ ٹرم بھی کرنے پڑیں گے، کرنے، اور تحریک بھی کر رہی ہے اور لوگ بھی کر رہے ہیں کہ جو غلط اقدامات ہیں حکومت کے اس پر احتجاجی مہمات ہم چلا رہے ہیں، آئندہ بھی چلائیں گے. حکومت اگر کچھ غلط کرے گی تو ہم حکومت کو متوجہ کریں گے، اس غلطی سے باز لانے کی کوشش کریں گے. لیگل جہاں انٹروینشن کی ضرورت ہے وہاں لیگل انٹروینشن کریں گے، کورٹ میں جائیں گے، اپیل کریں گے، میڈیا انٹروینشن کریں گے. تو یہ سارے کام ہم کریں گے، ماضی میں بھی کرتے رہے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. اور اس کو اور زیادہ منظم طریقے سے کرنا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو بھی ان کاموں کے لیے آگے آنا چاہیے، اور زیادہ ایکسپرٹ باصلاحیت لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ برابر آ رہے ہیں. سخت حالات میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں، جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی بیدار ہوتے ہیں اور زیادہ بڑی تعداد میں کام کرنے والے ملنے لگتے ہیں. تو امت میں یہ سب ہو رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پازیٹیو چینجز ہیں. تو یہ کام بھی ضروری ہے، لیکن ان کو ہمیں کافی نہیں سمجھنا چاہیے. دے آر ناٹ سفیشینٹ، دے آر نیسسری بٹ ناٹ سفیشینٹ. اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کے لانگ ٹرم سولوشن پر بھی توجہ دینی چاہیے. لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ ابھی میں نے تفصیل سے اشارہ کیا ہے کہ لانگ ٹرم سولوشن پبلک اوپینین کو بدلنا ہے. پبلک اوپینین ہی آج کی ماڈرن سوسائٹیز میں ڈیسائسیو رول پلے کرتا ہے. اسی سے سارے سوشو پولیٹیکل ڈائنامکس ڈیفائن ہوتے ہیں. تو پبلک اوپینین بدقسمتی سے مختلف وجوہات سے، جس میں کچھ ایک بڑا حصہ اسلام مخالف طاقتوں کی کوششیں، ان کی کانسپریسیز وغیرہ کا ہے، کچھ حصہ ہماری غلطیوں کا بھی ہے. تو ان دونوں وجوہات سے پبلک اوپینین گزشتہ چند سالوں میں اسلام کے خلاف بلٹ ہوا ہے، نیگیٹو بلٹ ہوا ہے. تو اب ہم کو پبلک اوپینین کو پازیٹیو بنانے کی مہم چلانی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اسی کو ہم دعوت دین کا کام کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے یہ لوگوں کو آپ بتائیں، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک کمیونیکیٹ کریں، ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں. جو باتیں ان کو تھرڈ پارٹی سے مل رہی ہیں اس کے بجائے راست اسلام کو ماننے والوں سے ان کو معلوم ہو کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کا بلیف سسٹم کیا ہے، اس کا ویلیو سسٹم کیا ہے، یہ ہم ان کو بتائیں. تو اس کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے ہم کو محنت کرنی چاہیے. تو دعوت دین کا جو بہت ہی سمپل کنسپٹ ہے ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں، پریچنگ، کہ جا کے پریچ کر دیا جائے، بس اسی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہماری کوششوں کے نتیجے میں، ہمارے انٹروینشن کے نتیجے میں، ہمارے سوشل انگیجمنٹ کے نتیجے میں اسلام کا مثبت پہلو، اسلام کی تعلیمات یہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے، اسلام کے بارے میں سافٹ کارنر پیدا ہو جائے. اس کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. مسلمان اگر ایک ریشل گروپ ہوتے، صرف ایک نسلی گروپ ہوتے، تو وہ صرف اپنے بچاؤ کی کوشش کرتے، اپنی تحفظ کی کوشش کرتے. لیکن مسلمان ایک ریشل گروپ نہیں ہے، وہ ایک آئیڈیالوجیکل گروپ ہے. مسلمان اس لیے ہیں کہ وہ اسلام میں یقین رکھتے ہیں، ان کا گہرا تعلق اسلام کے نظریے سے ہے، اسلام کی فکر سے ہے. تو جب تک اسلام کے بارے میں، اسلام کی آئیڈیالوجی کے بارے میں، اسلام کی فکر کے بارے میں لوگوں کی رائے مثبت نہیں ہوگی، اس وقت تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم سولوشن وہ دعوت دین کے کام میں مثمر ہے، پوشیدہ ہے. لوگ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے وہ اس سے بحث نہیں ہے. کسی نے وہ بھی سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھی اس کا مکلف نہیں کیا ہے کہ وہ لوگوں سے قبول کروائے. پیغمبر کی ذمہ داری بھی صرف پہنچانا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو ہمارا کام کمیونیکیٹ کرنا، ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا، ان کی مس انڈرسٹینڈنگز کو دور کرنا، اور اسلام کا صحیح میسج لوگوں تک پہنچا دینا ہے. لوگ صحیح طور پر اسلام کو جاننے لگیں، یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. اور اسی کے نتیجے میں آپ کے حالات بہتر ہوں گے.
تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے کام کا. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بھی اسلام کا نمونہ بن جائیں، ان کے انسٹیٹیوشنز اسلام کا نمونہ بن جائیں، ان کی سوسائٹی اسلام کا نمونہ بن جائے، ان کی فیملیز اسلام کا نمونہ بن جائیں. تو اس کے نتیجے میں بھی اسلام کے لیے اٹریکشن پیدا ہوگا. اس کے نتیجے میں اسلام کے بارے میں جو نگیٹیوٹی ہے وہ ختم ہوگی. تو یہ ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے. وہ اگر اسلام کو مانتے ہیں تو اسلام پر عمل کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. لیکن ایک اضافی فائدہ، ذیلی فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ اس سے ملک کے موجودہ مسائل کو حل کرنے میں بھی مدد ملے گی. تو یہ دوسرا اسپیکٹ ہے. اور تیسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ مسلمان اپنی سماجی قوت بڑھائیں، وہ تعلیم میں آگے بڑھیں، وہ اکنامی میں آگے بڑھیں، بزنس میں آگے بڑھیں، انٹرپرنورشپ اسکلز ان کے اندر پیدا ہو. تو سوشل پاور، سماجی قوت ان کے اندر پیدا ہوگی. جو ایک بیکورڈنیس ہے، جو پسماندگی ہے اس وقت، وہ دور ہوگی. وہ سماجی لحاظ سے اوپر اٹھیں گے تو اپنا بہتر طور پر ڈیفنس کر سکیں گے، اپنی بات بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکیں گے، سوسائٹی کو بہتر طریقے سے انفلوئنس کر سکیں گے، جو خطرات ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں گے. تو اس لیے اس فرنٹ پر بھی کام ضروری ہے کہ مسلمانوں کا سوشل، پولیٹیکل، اکنامک امپاورمنٹ ہو، ان کی قوت بڑھے. اور آخری چیز یہ ہے کہ ہمارا دین رحمت ہے، تو ہم انسانوں کی خدمت کریں، ان کے دلوں کو جیتیں، اور اس کے ذریعے بھی ان سے قربت پیدا کرنے اور اسلام کی اور مسلمانوں کی مثبت تصویر قائم کرنے کی کوشش کریں. تو یہ 4 پوائنٹ میں ہمیشہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہی جماعت کا پروگرام بھی ہے، پالیسی پروگرام بھی ہے، لاہ عمل بھی یہی ہے. تو یہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم سولوشن اسی پروگرام میں ہے. جتنی قوت کے ساتھ اور جتنی یکسوئی کے ساتھ ہم اس پروگرام کو امپلیمنٹ کریں گے، اتنی ہی زیادہ تیزی کے ساتھ ہم ملک کے مسائل کو، اسلاموفوبیا کو، نفرت کو، فسطائی رجحانات کو، وغیرہ وغیرہ جتنے مسائل گنائے گئے ہیں ہمارے سوالات میں، ان مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوں گے. ظاہر ہے کہ یہ جو لیگیسی ہے پرابلمز کی، وہ بہت پرانی ہے، کہ برسوں سے یہ بلڈ ہوتا چلا آ رہا ہے. یہاں اسلام کے خلاف نفرت بھی کچھ لوگ مسلسل کئی سالوں سے، کئی ڈیکیڈ سے پیدا کرتے چلے آ رہے ہیں. ہماری غلطیاں بھی کئی سالوں سے بلڈ ہوتی چلی آ رہی ہیں، کوتاہیاں بھی کئی سالوں کی جمع ہو چکی ہیں. تو یہ بہت پرانا ہسٹوریکل بیگیج ہے. تو اس کو آپ آنن فانن کھٹکا دبا کر، کمپیوٹر کا ایک بٹن دبا کر، کمانڈ دے کر حل نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ایک لمبی اسٹرگل کرنی پڑے گی. اس دوران جو مشکلات آئیں گی اور جو آزمائشیں آئیں گی، ان کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، اس میں صبر کا مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ اس کے بجائے مشتعل ہو جائیں، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں، تو پھر یہ لانگ ٹرم پروگرام بھی آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے اور کبھی حالات بہتر نہیں ہوں گے. تو حالات بہتر کرنے کا فارمولا یہی ہے کہ ہم ایک سوئی سے اس لانگ ٹرم پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف متوجہ ہوں، اس کے لیے کوشش کریں، اور اس دوران جو مشکلات آتی ہیں اس کو صبر کے ساتھ برداشت کریں، اس کا مقابلہ کریں، سامنا کریں. وقتی طور پر جو بھی پاسبل ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ بھی کرتے رہیں، لیکن اصل توجہ ہماری ان اصل اہداف پر اور مستقل طور پر پبلک اوپینین کو بدلنے پر. محترم حضرات، یہ پروگرام اس اعتبار سے بڑا کامیاب رہا کہ سوال کرنے والوں نے سیکھنے کی نیت سے، جاننے کی نیت سے سوالات کیے، اور الحمدللہ اس کے سیر حاصل جوابات دیے گئے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا، اور دعا کرتا ہوں اس پروگرام کے ذریعے سے تحریک اسلامی ہند کو تقویت پہنچے. اور میں سب ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے وقت دیا اور سوالات کیے. انشاءاللہ اس طرح کے پروگرامز وقتاً فوقتاً ہوتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.